اب حضرت لقمان کی وہ نصیحت شروع ہو رہی ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی۔ پچھلے درس قرآن میں نے بتایا تھا یہ لقمان کون تھے، تو اس میں مورخین کا اختلاف ہے۔ بعض مورخین جس میں محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ ہیں، آپ کہتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے، اور وہیں ایک مورخ حضرت مقاتل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے خالہ کے بیٹے تھے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام حضرت ایوب کے زمانے میں بھی موجود تھے، اور آپ نے اپنی آخری عمر میں حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی زمانہ پایا تھا، اور آپ کے عجز اور انکساری کا عالم یہ تھا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لے آئے تو اس سے قبل آپ فتویٰ دیتے تھے، لیکن جب آپ سے بڑے تشریف لے آئے تو آپ نے فتویٰ دینا بند کر دیا، اور کہا کہ جب مجھے کافی کر دیا گیا داؤد کے ذریعے علیہ السلام تو پھر میں کیوں کفایت نہ کروں، اب مجھے فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں، اب جو بھی شریعت کا حکم بتائیں گے وہ داؤد بتائیں گے۔ حالانکہ آپ اتنے بڑے حکیم تھے کہ آپ کی حکمت کے تذکرے قرآن میں موجود، اللہ رب العزت نے آپ کی حکمت کا تذکرہ فرمایا اور آپ کی نصیحتوں کو قرآن میں درج فرمایا، تو یہیں سے جائزہ لگ سکتا ہے کہ آپ کتنے بڑے حکیم تھے۔ لیکن آپ کے عجز کا عالم بھی دیکھو کہ جب آپ سے بڑے تشریف لے آئے تو پھر آپ نے فتویٰ دینا بند کیا، اور آپ اس بڑے کے شاگرد بھی ہوئے، ان سے سیکھنے کی بھی کوشش کی۔ اب جو آپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، اس میں سے ایک نصیحت میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اس کو اس انداز میں بیان فرمایا ہے قرآن کے اندر، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد کریں کہ جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، کیا کہا اور کس حالت میں کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، جب ان کا ارادہ نصیحت کرنے کا تھا، جب اپنے بیٹے کو سمجھانے کا ارادہ تھا، تب آپ نے اپنے بیٹے سے کیا کہا، محبوب آپ یاد فرمائیں، کہا یا بنیا لا تشرک باللہ، اے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اب یہاں حضرت لقمان علی نبینا وعلیہ السلام کے جس شہزادے کو آپ نے نصیحت کی تھی وہ کون تھے، ان کا نام کیا تھا؟ تو بعض رات کہتے ہیں کہ ان کا نام انعام تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ ان کا نام اشکم تھا۔ ٹھیک ہے، آپ نے نصیحت کیوں کی؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ انسان کے کامل ہونے کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ناصح ہو اور نصیحت قبول کرنے والا ہو۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ انسان کے کامل ہونے کا اور اس کے ارفع و اعلیٰ ہونے کا جو اندازہ ہے وہ بعید طور لگایا جا سکتا ہے کہ وہ خود بھی کامل ہو اور دوسرے کی تکمیل بھی کرے۔ وہ شخص بہترین ہوتا ہے، ارفع و اعلیٰ ہوتا ہے جو خود بھی کامل ہو اور دوسروں کی تکمیل کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہو۔ تو وَإِذْ قَالَ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ کے ذریعے حضرت لقمان کے کامل ہونے کی سند ملی۔
اور وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ کے ذریعے حضرت لقمان کے تکمیل کرانے کی بھی سند مل گئی کہ آپ کامل بھی تھے، کیونکہ قرآن نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کو حکمت دی اور آپ دوسرے کو کامل بنانے والے بھی تھے، کیونکہ آپ نے نصیحت کا جو دروازہ کھولا وہ سب سے پہلے اپنے بیٹے کے ذریعے سے کھولا. پہلی بات. دوسری بات یہاں یہ سمجھ میں آتی ہے، آپ کے تو ہزاروں شاگرد تھے، آپ کے تو بہت سارے مریدین تھے، آپ کے تو بہت سارے اٹھنے بیٹھنے والے تھے، آپ کے پاس بہت سارے آپ کے یار دوست تھے، ہجوم لگا رہتا تھا آپ کے دربار پر. تو پھر جب نصیحت کرنا شروع کی تو اپنے بیٹے سے کیوں شروع کی؟ آپ اپنے شاگردوں کو بھی تو نصیحت کر سکتے تھے، آپ اپنے متعلقین محبین مخلصین کو بھی تو نصیحت کر سکتے تھے، آپ ان پروانوں کو بھی تو نصیحت کر سکتے تھے جو آپ کے دربار کے پاس بیٹھے رہتے تھے. آپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کیوں کی پہلے؟ تو اس سے معلوم یہ ہوا، گویا کہ لقمان یہ بتانا چاہتے تھے کہ اگر تمہیں اصلاح کرنے والا بننا ہے تو پھر پہلے خود مصلح بنو، اور اصلاح کی شروعات کرو تو اپنے گھر سے کرو. پہلے خود بھی اس لائق بنو کہ تم اصلاح کر سکو. یار میں نماز نہ پڑھوں اور تم سے کہو کہ نمازیں پڑھو، ہر گھنٹے پہ میں جھوٹ بولوں، تم سے کہوں کہ جھوٹ نہ بولو، میں دوسروں کی چغل خوریاں کھاؤں اور تم سے کہو کہ چغل خوری کرنا جو ہے بہت برا کام ہے، حرام ہے. میری کوئی نشست بغیر حسد کینہ کے نہ گزرے اور میں تم سے کہوں کہ حسد کرنے والا جنت نہیں جائے گا، تو پھر میں مصلح کہاں ہوا، میں ناصح کہاں ہوا؟ لقمان کی اس نصیحت کرنے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ پہلے خود کامل بنو، پہلے خود ناصح بنو، پھر بعد میں نصیحت کرنے کی کوشش کرو. یہ نہ کرو کہ خود را فضیت دیگر را نصیحت، خود تو نمازوں کے تارک اور دوسروں کو نمازوں کی دعوت، خود تو ہر گھنٹے پر جھوٹ، دوسروں کو جھوٹ سے بچنے کی دعوت، خود تو ذہن کے اندر حسد بھرا ہوا، سینہ حسد سے بھرا ہوا، اور دوسروں کو حسد سے بچنے کے لیے حکم دو. لقمان فرماتے ہیں ایسا شخص ناصح نہیں ہے، بلکہ ایسا شخص وہ ہے کہ جو نہ خود ہدایت حاصل کر سکتا ہے، یہدا بھی وہو لا یہتدی، جو نہ خود ہدایت حاصل کر سکتا ہے نہ دوسروں کو ہدایت دے سکتا ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو لقمان نے بتا دیا کہ میرے بعد جتنے بھی آؤ یاد رکھنا، نصیحت اگر کرو تو اپنے گھر سے شروع کرو، پہلے اپنے گریبان میں جھانکو. میرا رب بھی تو فرماتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے؟ تو پہلے کرنے والے بنو پھر کہنے والے بنو. پہلے یہ کوالٹی پیدا کرو کہ تمہارا چہرہ دیکھے بندہ تو کہے کہ شریعت کا پابند ہے، تمہارے کردار کو دیکھ کر کے کہے کہ ہاں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کردار کی جھلک اس کے اندر موجود ہے. کوئی دیکھے تمہارے چہرے کو تو کہے کہ ہاں اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت کا پابند ہے. پھر کچھ بولنے کی کوشش کرو تو فرمائے یا بنیا لا تشرک باللہ، اے بیٹے اللہ کی ذات میں شرک نہ کرو. کیوں شرک نہ کرو؟ سب سے پہلے نصیحت یہ کیوں کہی کہ بیٹا شرک نہ کرنا؟
تو پھر یہ کتاب ہے کتاب الکبائر، اس کے اندر ہزاروں جو بے شمار گناہ کبیرہ کو حضرت نے اپنی کتاب میں ذکر کیا اور اپنی کتاب میں درج فرمایا، ان سبوں میں جو پہلی فہرست میں گناہ کبیرہ کا ذکر کیا وہ اسی شرک کا ذکر کیا ہے، کیونکہ ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اور پھر شرک کی دو قسمیں بتائیں۔ علامہ ذہبی فرماتے ہیں کہ شرک کی پہلی قسم یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک جان کر اس کی پوجا کی جائے، مثلا پتھر، درخت، سورج، چاند، نبی، شیخ، ستارے یا بادشاہ وغیرہ، تو یہ ہوا شرک اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذکر کرتے ہوئے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک ٹھہرائے جانے کو معاف نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ جس کے لیے چاہیں وہ گناہ بخش دے، لیکن شرک ایسا گناہ ہے کہ جس کو اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ اور میرے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ میرے نبی فرماتے ہیں میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دوں؟ صحابہ میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دوں؟ اب یہ بار بار کیوں ارشاد فرمایا؟ تاکہ لوگ متوجہ ہو جائیں، لوگ غور کریں، سننے لگیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تو صحابہ اکرام نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرمائیں کہ سب سے بڑا کون سا گناہ ہے تاکہ ہم اس سے اعتراض کر سکیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ اور جب آپ نے یہ کہا تو آپ کا نہ متکئن، آپ تکیہ لگائے ہوئے تھے، ٹیک لگائے ہوئے تھے، پھر آپ فجلسا بیٹھ گئے اور فرمایا سنو، جھوٹی بات سنو، اور جھوٹی بات سننے کے بعد جھوٹی گواہی دے دو۔ حضور فرماتے ہیں یہ بھی وہ گناہ ہے جو گناہ کبائر میں سے ہے۔ حضور نے پھر اس کی اتنی تاکید فرمائی، پہلے بھی کہا کہ صحابہ میں خبر نہ دوں، صحابہ میں خبر نہ دوں بڑے گناہ کی 3 مرتبہ، اور پھر راوی حدیث کہتے ہیں حضور بار بار اس کو دہراتے رہے حتیٰ کہ مجلسین میں چیخیں اٹھنے لگیں اور لوگ دعائیں کرنے لگے کاش میرے نبی کے لبھائے مبارک بند ہو جائیں۔ یہ ایسا کیوں کیا حضور نے؟ اس لیے کہ حضور اپنی امت کو بتانا چاہتے تھے کہ میں اس کی بار بار تکرار اس لیے کر رہا ہوں کہ جس طرح میں اس کی تکرار کر رہا ہوں اسی طرح تمہیں اس سے دور بھی رہنا ہے، کیونکہ یہ وہ گناہ ہے جو تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ ہر گناہ جو حقوق اللہ ہے اللہ معاف تو کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں فرمائے گا۔ دوسری قسم کے بارے میں علامہ ذہبی فرماتے ہیں کہ دوسری قسم ہے اعمال میں ریاکاری کرنا، اعمال کے اندر ریاکاری کرنا، یعنی دکھاوے کے لیے عمل کرنا۔ 11ویں شریف میں 12-13 ڈیکے کیوں؟ تاکہ لوگ دیکھیں تو کہیں بڑا سخی آدمی ہے۔ محرم شریف میں بڑا کھچڑا کا بھگونا کیوں؟ اس لیے کہ لوگ دیکھیں تو کہیں ہاں بھائی بڑا مہمان نواز ہے۔ مسجدوں کے اندر لمبے لمبے قیام کیوں؟ اگر اس لیے کہ لوگ دیکھیں کہ یہ بڑا نمازی ہے، بڑا صوم و صلات کا پابند ہے، بڑا عابد و زاہد ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں ایسے نمازیں قیامت کے دن کپڑے میں لپیٹ کر تمہارے منہ پر مار دی جائیں گی۔
تو کہا دکھاوے کے لیے عمل کرنا. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شرک اصغر سے بچو. صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا شرک اصغر ہوتا ہے عمل کرو تو دکھاوے کے یہ کرو، یہ شرک اصغر ہوتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس دن اللہ بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا اس دن فرمائے گا کہ ان لوگوں کے پاس جاؤ اور ریا کرنے والوں ان کے پاس جاؤ جن کو دکھانے کے لیے عمل کرتے تھے. آج رب کے ہاں تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم نے جس طرح شرک اکبر سے بچنا ہے، اور قبلہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے اس پر ریسرچ کی ہے کہ یہ امت جو ہے جس کا نام امت محمدیہ ہے، قیامت تک حضور کی نسبت سے، حضور کے کرم سے، حضور کے وسیلے سے قیامت تک اس امت کے اندر شرک اکبر اجتماعی طور پر نہیں آ سکتا. اجماعی شرک اکبر نہیں آئے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ پوری امت مشرک ہو جائے، جیسا کہ وہابیوں کا پروپیگنڈا ہے کہ جسے دیکھو اسے مشرک بنا دیتے ہیں. تو حضرت نے اس پر ریسرچ کی اور بزرگان دین کے 3 صدی سے 13ویں صدی تک کے محدثین اکرام کے اقوال پیش کیے کہ یہ امت قیامت تک اجماعی شرک اکبر میں مبتلا نہیں ہو سکتی. ہاں حضور کو جس شرک کا خطرہ تھا وہ شرک اصغر تھا. حضور نے فرمایا کہ مجھے تم پر شرک کا خطرہ ہے. تو پھر وہ شرک کون سا تھا؟ وہ شرک ریاکاری تھی. کیونکہ جس طرح اللہ کی ذات میں شریک کرنے سے سارے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے اعمال میں ریا کرنے سے بھی سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. تو اس لیے جو نصیحت کی شروعات کی وہ شرک سے کیوں کی؟ کیونکہ شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد سارے گناہوں کی تو اللہ معافی فرما سکتا ہے اگر وہ چاہیں، لیکن شرک اکبر کی معافی اللہ رب العزت نہیں فرمائے گا. کہا بیٹے یا بنیہ. اچھا ایک بات اور یہاں پر علماء آپ کی توجہ چاہوں، ایک نقطہ اور یہاں. آپ نے فرمایا یا بنیہ، اے میرے بیٹے. تو اس لفظ سے معلوم چلتا ہے کہ نصیحت ڈانٹ ڈپٹ کے نہیں کرنا، نصیحت جھڑک کر نہیں کرنا، نصیحت رسوا کر کے نہیں کرنا. لقمان نے بتا دیا علیہ السلام کہ اگر نصیحت تم نے کرنا ہے تو تواضع اور انکساری کے ساتھ کرنا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ کہا یا بنیہ، اے میرے بیٹے. پیار سے علماء بیٹھے ہیں، جب عربی لغت کے اندر بچے کو پیار سے پکارا جاتا ہے تو یا بنیہ کہہ کے پکایا جاتا ہے. یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ. اس سے معلوم ہوا کہ نصیحت بھی ہو تو ایسے نہ ہو کہ کسی کی اصلاح کرو تو پھر اسے رسوا بھی کرو. یہ نہیں ہو. نصیحت ہو تو بئی طور ہو کہ اس کا دل تمہاری نصیحت کرنے سے بھی خوش ہو جائے، اسے معلوم بھی نہ ہو اس کی نصیحت بھی ہو جائے، اس کے دل میں عار بھی نہ ہو، اسے شرمندگی کا سامنا بھی نہ کرنا پڑے اور تم اپنا کام کر جاؤ. تو ناصح حضرات کو لقمان علیہ السلام نے یہ بھی طریقہ عطا فرمایا کہ جب نصیحت کرنا ہے تو تواضع اور انکساری کے ساتھ کرنا ہے. اور آگے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم. بیٹا شرک کیوں نہیں کرنا؟ اس لیے کہ شرک بڑا ظلم ہے. شرک بڑا ظلم ہے. اب شرک بڑا کیوں ہے؟ اس لیے کہ غیر مستحق کو مستحق عبادت قرار دیا جاتا ہے. جس چیز کا کوئی مستحق نہ ہو اس کو مستحق بنا دیا جائے. یہ زمین میری ہے، مولانا ظفر صاحب سے کہا جائے یہ لیجئے کاغذات، یہ زمین تمہاری ہے. تو بتاؤ کہ یہ ظلم ہے کہ نہیں؟ کسی کی زمین پر کوئی قبضہ کرے یہ ظلم ہے کہ نہیں؟ جب یہ ظلم ہے
تو پھر جو رب عبادت کا حقدار ہے صرف وہی عبادت کا حقدار ہے، اس کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہوئے غیر مستحق عبادت کو مستحق عبادت قرار دینا، یہ تو تھا چھوٹا ظلم، وہ ہے بہت بڑا ظلم۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نا؟ ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے فرمایا یہ بڑا ظلم ہے کہ غیر مستحق عبادت کو مستحق عبادت کے درجے میں اتار کر اس کی پرستش کیا، عبادت کرنا۔ تو فرمایا بیٹے یہ نہیں کرنا کیونکہ یہ بڑا ظلم ہے، قیامت میں اس کی معافی نہیں ہے۔ تو ہمیں شرک اکبر سے تو اللہ نے محفوظ ہی کر دیا ہے الا البعض، لیکن اب ہمیں شرک اصغر سے بھی بچنا ہے، اس دکھاوے اور ریاکاری سے بھی بچنا ہے، کیونکہ جو بندہ ایمان لانے کے بعد شرک سے بچے، جو شخص ایمان لانے کے بعد فقط شرک سے بچے، فقط شرک سے بچے، تو میرے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے، مشکات شریف کی حدیث ہے، حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے حضور نے ارشاد فرمایا سنتان موجبتان، دو چیزیں ایسی ہیں جو ہوں گی ہی، جو واجب ہیں، جن کا وقوع جو ہو کر ہی رہیں گی، سنتان موجبتان، دو چیزیں ایسی ہیں جو ہو کے رہیں گی۔ قال رجل، ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل موجبتان، وہ دو چیزیں جو ہو کر رہیں گی وہ کون سی ہیں؟ تو سنو اور اپنے ذہن میں اس حدیث کو مستحضر کرو۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا قال من مات یشرک باللہ، جو شخص اس حالت میں مرا کہ وہ اللہ کی ذات میں شریک ٹھہراتا تھا، حضور فرماتے ہیں دخل النار، اس کا جہنم میں داخل ہونا یہ ضروری ہے، اس کا وقوع ہو کر ہی رہے گا، کہ جو اس حال میں مرا، من مات یشرک باللہ، اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کی ذات میں شریک ٹھہراتا تھا، تو دخل النار، اس کا دخل النار ای وجب دخل النار، اس کا جنت میں، اس کا جہنم میں داخل ہونا واجب ہے۔ اور دوسرا ومن مات لا یشرک باللہ، اب تم بھی مچ لو، اب یہ تمہاری مطلب کی بات ہونے لگی ہے، اب یہ توحید پرستوں کی بات ہونے لگی ہے، اب ان کی بات ہونے لگی ہے جو کہتے ہیں کہ رب ہے تو صرف ایک ہی ہے، عبادت کا حقدار ہے تو صرف ایک ہی ہے، ظلم کرو، جفا کرو، جبر کرو، ہم نے پیشانی جھکانے ہیں تو صرف رب کے آگے جھکانی ہے۔ میرے نبی فرماتے ومن ماتا، اور جو شخص اس حالت میں مرا لا یشرک باللہ، لا یشرک باللہ شیئا، کہ اللہ کی ذات میں تھوڑا بھی شریک نہیں ٹھہرایا، تو پھر میرے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم نے ارشاد فرمایا دخل الجنہ، اس کا جنت میں داخل ہونا واجب ہو چکا ہے، ہاں کہ عمل صالح کرے، اس کا جنت میں داخل ہونا واجب ہے۔ تو پھر سمجھیں اور فخر کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کتنا عظیم موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم جہاں رب کا قرآن سنتے ہیں وہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سننے کو ملتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ سبھی حضرات اور میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا رمضان شریف کے آخری جمعے کو انشاءاللہ بعد نماز ظہر درس قرآن کیا جائے گا، اور آپ تمامی حضرات نے تشریف لانا ہے، یہ بہاریں قائم رہیں، یہ چمکتے ہوئے چہرے سلامت رہنا چاہیے، اور یہ جگہ جو آج تمہارے آنے سے مہک اٹھی ہے یہ ویران نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمامی حضرات کو سلامت رکھے، میرے حرف حرف کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔